امریکی صدر کا پھر ایران سے متعلق دھمکی آمیز رویہ۔ ایران کو سنبھالنے کے دو طریقے ہیں، فوجی یا آپ معاہدہ کریں۔ میں معاہدے کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایرانی عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، زیلنسکی کا رویہ پسند نہیں کرتا، مجھے نہیں لگتا وہ امریکہ کے شکر گزار ہیں۔ یوکرینی صدر نے امریکہ سے ایسے پیسے لیے جیسے بچے سے کینڈی لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے زیلنسکی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے واپس امریکہ آئیں گے۔ روس پر مجھ سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوا۔ پیوٹن یہ بات کہہ چکے ہیں، میں دفاعی اخراجات میں کمی کرنا پسند کروں گا، لیکن ابھی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو۔ یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم عثمان ججا گرفتار۔ عثمان ججا کو سیالکوٹ کے علاقہ موری کے ججا سے گرفتار کیا گیا۔ عثمان ججا سیالکوٹ جیل سے فرار ہو کر گلگت بلتستان میں روپوش تھا۔ عثمان ججا انسانی سمگلنگ کا عالمی راکٹ چلاتا تھا۔ ملزم نے کشتی حادثے میں جاں بحق نوجوان کو بیرون ملک سمگل کیا تھا۔ کشتی حادثے کے وقت ملزم جھگڑے کے کیس میں سیالکوٹ جیل میں تھا۔ ایف آئی اے اور پولیس کی غفلت کے باعث ملزم ضمانت کرا کر فرار ہو گیا تھا۔ فیصل آباد میں ایف آئی اے کی کارروائی، انسانی سمگلنگ میں ملوث بدنام زمانہ چنوٹی گینگ کا اہم رکن گرفتار۔ ملزم کی شناخت غلام مصطفیٰ کے نام سے ہوئی۔ اب تک چنوٹی گینگ کے 9 ارکان گرفتار ہو چکے۔ ترجمان ایف آئی اے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ظلم کی انتہا۔ بگوانی شمالی میں پنچایت نے غریب شخص کی 11 سالہ بچی کو زبردستی وانی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ بچی کے والد عادل سے زبردستی 7 لاکھ روپے تاوان بھی لیا۔ متاثرہ بچی کے والد عادل نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ اپنے آخری پیغام میں ملزمان کو بے نقاب کیا۔ ملزمان عنایت اللہ اور فرید سمیت دیگر نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ ملزمان کو معاف نہ کیا جائے، میرے خاندان اور بچوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ شہری کا آخری پیغام۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ بچی ورثاء کے حوالے کر دی۔ پولیس کا موقف۔ وزیر اعظم کی آئی ٹی ٹریننگ کے منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ہواوے ٹیکنالوجی کے وفد کی شرکت۔ 3 لاکھ نوجوانوں کو آئی سی ٹی ٹریننگ کی فراہمی سے متعلق امور کا جائزہ۔ نوجوانوں کو ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ہواوے ٹیکنالوجیز کے نمائندوں کا پاکستان میں جدید تربیتی پروگرامز کے لیے اپنے عزم کا اظہار۔ گزشتہ برس چین میں ہواوے ٹیکنالوجیز کے ساتھ معاہدوں پر عمل درآمد کا بھی جائزہ۔ ٹیکنالوجی کے فروغ اور ڈیجیٹل انقلاب میں نوجوانوں کا کلیدی کردار ہے۔ حکومت نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے لیس کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے۔ ہواوے کے آئی سی ٹی ٹریننگ پروگرام سے آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہوگا، نوجوانوں کو روزگار کے حصول میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ 3 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آن لائن تربیت فراہم کی جائے گی۔ آئی سی ٹی ٹریننگ پورٹل کا باقاعدہ افتتاح وزیر اعظم کریں گے۔ کوئی مزدور بھوکا نہ سوئے، مریم نواز نے مزدوروں کی فلاح کے لیے پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں کم از کم اجرت کا نفاذ یقینی بنانے کا حکم۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم منصوبوں کی منظوری دے دی۔ لاہور ڈیفنس روڈ پر 200 بیڈ کا کارڈیولوجی سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ رحیم یار خان میں 50 بیڈ کے نئے سوشل سیکیورٹی اسپتال کی اصولی منظوری۔ مریم نواز نے پنجاب بھر میں لیبر کالونیاں بنانے کے لیے پلان بھی طلب کر لیا۔ سوشل سیکیورٹی اسپتالوں کی ریویمپنگ کا بھی حکم۔ پنجاب کو مزدوروں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے مثالی صوبہ بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ محنت کش اللہ کے دوست ہیں، انہیں ناراض نہیں کر سکتے۔ مزدور کی اجرت، علاج معالجہ، بہتر روزگار اور اپنی چھت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ مشترکہ اجلاس کا ایک نکاتی ایجنڈا جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ صدر مملکت حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کا احاطہ کرنے کے ساتھ تجاویز بھی دیں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج دن 2 بجے تلک۔ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کے تمام ارکان پارلیمنٹ کو پہنچنے کی ہدایت۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران احتجاج کی حکمت عملی بنائی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ اس احتجاج میں آتے ہیں مشترکہ اجلاس کے دوران،
تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھے تو زرداری صاحب کے لیے ڈیسک بجاتے نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے چند ماہ کے لیے شاید اپوزیشن کی گرینڈ الائنس کا صحرا جو ہے سجانے کی خواہش ہوگی, اور 5-6 ماہ کے بعد جو ہیں جب وقت ضائع ہو جائے گا تو پھر کہیں گے کہ جی ہمارے راستے جدا ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک فیصلے پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں. اپوزیشن کے 10 ارکان قومی اسمبلی فارم 47 کی وجہ سے ایوان میں ہے. شیر افضل مروت کا انکشاف. مولانا فضل الرحمان اپوزیشن اتحاد کے 6 ماہ ضائع کریں گے پھر چھوڑ جائیں گے. مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک فیصلے پر ڈٹے نہیں رہتے. آئینی بینچ کس کی تجویز تھی؟ پی ٹی آئی تحقیقات کرے اور نام سامنے لائے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز بانی پی ٹی آئی کے کنٹرول میں نہیں. سلمان اکرم راجہ اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگائیں, ان سے معافی مانگ لوں گا. شیر افضل مروت کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو. کسی بھی قوم یا کسی ملک کی ایک شناخت ہوتی ہے, اس کی روایات, اس کی مذہبی رواداری, اس کی عزت اور آبرو جو ہے اس بات سے جانچی جاتی ہے کہ وہاں پہ مذہبی اقلیتیں, نسلی اقلیتیں کس حال میں رہ رہی ہیں. متشدد رویے ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کو سامنے نظر آتے ہیں, اور یہ باعث شرمندگی ہوتے ہیں کسی قوم اور کس ملک کے لیے. روایات اور مذہبی رواداری کسی بھی ملک کی شناخت ہوتی ہے. برداشت ہمارے مذہب کا ہم جزو ہے. ملک کو مذہبی منافرت سے پاک کریں گے. پرتشدد رویے قوم اور ملک کے لیے باعث شرم ہے. اس سرزمین پر سب کا برابر حق ہے. آئین پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا. اقلیتوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کی مکمل آزادی حاصل ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے اقلیتی برادری کے لیے اقدامات لائق تحسین ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں بہت بڑا کردار ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں مینورٹی کارڈ تقسیم کی تقریب سے خطاب. شفاف الیکشن ہی مسائل کا واحد حل ہے. ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوگا. ملک کی معیشت روز بروز خراب ہو رہی ہے. گزشتہ 2 سال سے ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئی. مزید 2 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. 2 سال میں 20 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ چکے ہیں. مسلط شدہ حکومت ہر جگہ فیل ہو رہی ہے. رول آف لا کے لیے اپنی تحریک تیز کریں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے سب پارٹیوں سے مل کر پلان بن رہا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو. ملک میں بے روزگاری بڑھ چکی. امن و امان کی صورتحال خراب ہے. حکومت کو فوری طور پر آزاد اور منصفانہ الیکشن کرانے چاہیے. تمام الائنس کی میٹنگ بلا رہے ہیں. قومی ایجنڈے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کے پاس جائیں گے. ایف آئی آرز واپس لے کر گرفتار ورکرز کو رہا کیا جائے. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا مطالبہ. خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر اظہار عدم اطمینان. پی ٹی آئی پشاور کا احتجاج کا اندیا. صوبے میں تیسری بار پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اب بھی پشاور اہم مسائل سے دوچار ہے. خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر اپنے ہی پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی تنقید. فوری مسائل حل نہ ہونے پر احتجاج کی دھمکی. پشاور شہر میں سیوریج کا نظام تباہ ہے. بارشوں کے بعد شہر سیلاب کا منظر پیش کرنے لگتا ہے. پشاور کے کئی علاقے پینے کے صاف پانی سے محروم ہے. پشاور کا ترقیاتی فنڈ دوسرے اضلاع میں منتقل کیا جا رہا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ 2009 میں تجویز کیا گیا, اب تک عمل درآمد نہ ہو سکا. پشاور میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے خلاف پی ٹی آئی کی ذیلی تنظیم کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے ہم منصب سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق. اسحاق ڈار کی انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات. مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت. وزیر خارجہ کی ملاقاتیں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئیں. وزیر اعظم سے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات.
रुकन कौमी असम्बली अजहर क़य्यूम नाहरा, रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार भट्टू और रुकन सूबाई असम्बली फ़िदा हुसैन भट्टू शामिल। मुतल्लिका हलकों के उमूर और मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की अरकान को अवाम से राब्ता रखने और उनसे के मसाइल हल करने की हिदायत। आज मेयर कराची ने कहा है कि उसके पास इख्तियारात नहीं। मेयर कराची गवर्नर हाउस आए, उनको बताता हूँ बगैर इख्तियारात कैसे काम होता है। दिल से काम करना हो तो इख्तियार नहीं, इखलाक की ज़रूरत होती है। कराची शहर में कचरे के अंबार लगे हुए हैं। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी के तनकीदी बात। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, कब्र कुशाई के बाद मकतूल की मेडिकल रिपोर्ट तैयार। कब्र कुशाई के बाद मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी से 11 नमूने लिए गए। नमूनों में किसी भी नशा आवर चीज़ के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट पर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, मुआवन तफ्तीशकार और टेक्निकल मैनेजर के दस्तखत मौजूद। रिपोर्ट पुलिस को जमा करवाई जाएगी। कराची में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 15 रमज़ान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। टाइम में तोसी का फैसला आवाम को बेहतर और सहूलत बख्श सफरी ऑप्शन फराहम करने के लिए किया गया। हुकूमत सिंध कराची के शहरियों की फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। शहर कायद के अवाम पीपल्स बस सर्विस की तोसी शुदा औकात की सर्विस का भरपूर फ़ायदा उठाएँ।